الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، بچے رہیں، یہ بندہ کامل مومن اور مسلمان ہے۔ چنانچہ اس آیت اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں معاشرت سے تعلق رکھنے والی چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ان کا تعلق گویا کہ ایذا رسانی، کسی کو تکلیف پہنچانا، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا آدمی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسلام بنیادی طور پر یاد رکھیں 5 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات اور معاملات اور معاشرت اور اخلاق۔ عقائد کا تعلق جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مان لیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان لیا، قرآن پہ ایمان اور سابقہ کتابوں پہ ایمان، صحابہ اہل بیت کے اوپر ایمان، عقیدہ ہمارا ٹھیک ہو گیا۔ اب جس وقت ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، عقیدہ ٹھیک کر لیا، اب ہمیں اسلام 4 باتوں کا حکم دیتا ہے کہ تم نے اب 4 کاموں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 عبادات، اور نمبر 2 معاملات، اور نمبر 3 معاشرت، اور نمبر 4 اخلاق۔ اب ان میں سے گویا کہ اگر بغور دیکھا جائے، عبادات یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، تسبیحات، اذکار، تلاوت، یہ دین اسلام کے اگر 4 حصے بنایا جائیں تو عبادات 4تھا حصہ بنتا ہے۔ دین اسلام کے 3 حصوں جو ہیں ان کا تعلق معاملات سے ہے، معاشرت سے ہے اور اخلاق سے ہے۔ اور آج کل تقریباً یہ ہماری کمزوری ہے اور کوتاہی ہے کہ ہم نے دین اسلام صرف عبادات کا نام ہی رکھ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی سے سنا کہ وہ دوسرے آدمی کا متعلق کہہ رہا ہے بہت اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا جی اپنا اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے والا۔ پوچھا کہ آپ نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ کبھی معاملہ کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو پھر آپ نے اس کو مسجد آتے جاتے نماز پڑھتے ہوئے اس نے دیکھا ہوگا نا۔ آدمی کی نکھار آدمی میں پیدا ہوتا ہے، آدمی کی شخصیت واضح ہوتی ہے کہ جب آدمی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور معاشرت، اس کے اخلاق، ان چیزوں کو بنا پرکھے، پھر جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ کس پائے کا آدمی ہے۔ چنانچہ معاشرت کا ایک بڑا اصول جو ہے، معاشرت پہلے یہ سمجھیں کہتے کسے ہیں؟ معاشرت کہتے ہیں کہ معاشرے میں آدمی تنہا تو زندگی نہیں گزارتا، اللہ کے بندوں کے ساتھ رہ کر وقت گزارتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ اسلام رہبانیت کی زندگی اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ تنہا آدمی زندگی اختیار کرے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ گوشہ نشینی وغیرہ جیسے راہب لوگ پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے، رہبانیت ایک درجہ بنا لیا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المسلم الذی
من لم یخالط الناس ولم یصبر علی اذاہم، وہ مسلمان جو لوگوں کے اندر گھل مل کے رہتا ہے اور پہنچنے والی تکلیفیں پھر صبر بھی کرتا ہے، یہ اس مسلمان سے بہتر ہے کہ جو تنہی اختیار کرے، نہ کبھی تکلیف پہنچی نہ صبر والا درجہ اختیار کرنا پڑا۔ اس لیے معاشرت کہتے ہیں، گویا کہ آدمی جب معاشرے کے اندر رہتا ہے تو گھر کے اندر بھی آدمی کو اپنے گھر کے افراد سے، بیوی بچوں سے، والدین سے، بہن بھائیوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور اسی طرح رشتہ دار جو ہیں ان سے بھی واسطہ پڑتا ہے، اسی طرح پڑوسیوں سے واسطہ اور ان کے ساتھ میل جول یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو معاشرت کہتے ہیں کہ ہم نے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وقت کس طرح گزارنا ہے، ہم نے وقت اس طرح گزارنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ ہمارے وجود سے کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کام بڑا ہے تو مشکل، لیکن دین اسلام کا یہ ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہم سے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جانوروں میں اگر بغور دیکھا جائے تو آپ کو 3 قسمیں جانوروں کو نظر آئیں گی۔ نمبر 1، فرمایا مفید ہوتے ہیں، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، آدمی دودھ استعمال کرتا ہے، پھر یہ نر مادہ ہو، ان کا گوشت بندہ استعمال کرتا ہے، فائدے دیتے ہیں، نقصان کو کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے جانور وہ ہوتے ہیں، فرمایا کہ جانور وہ جنگل میں رہتے ہیں، اگر ان کو کوئی ضرورت ہو تو پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ جنگلی جانوروں میں سے شیر کو لیجئے، جس کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اب شیر کے بارے میں جب بھوکا ہوگا نا تو کسی کو تکلیف پہنچائے گا، کاٹے گا، ڈسے گا، چیر پھاڑ کرے گا۔ لیکن اگر شیر کے بارے میں یہ مشہور ہے نا کہ اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا اس پر چوہا بھی ناچتا رہے، اس کو کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہے، ضرورت ہوئی تو کسی کو نقصان بھی پہنچائے گا، وگرنہ نہیں۔ تیسری قسم جانوروں کیا ہے؟ موذی، ہمیشہ تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ ان کے اندر سانپ اور بچھو ہیں۔ سانپ اور بچھو ان کی ایک فطرت ہے، ایک طبیعت ہے کہ انہوں نے کاٹنا اور ڈسنا ہے، اور کسی اللہ کے بندے کو کاٹنے اور ڈسنے سے سانپ اور بچھو کا پیٹ نہیں بھرتا کہ وہ سیر ہو جاتا ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے۔ بس کاٹ دیا، جو اس کے سامنے آ گیا، جو اس کے ساتھ ٹچ ہوا، فوری طور پر کاٹا ڈسا، بس یہی کام ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے بندے تو اللہ کے بندوں میں رہنا ہے تو پہلی قسم فائدہ پہنچائے، یہ جو آخری قسم ہے یہ نہ بنے، یہ تو بڑی خطرناک قسم ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے بندوں کو بات بات کے اوپر کیا کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تنگ کرتا ہے، فرمایا وہ ان موذی جانوروں سے بھی، جانور اولئک الانعام بل هم اضل، فرمایا کہ وہ صرف یہ جانور ہی بلکہ ان سے بھی بدتر اس کو کہا گیا ہے۔ ہم اگر قرآن اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، شریعت و سنت کا اگر بغور مطالعہ کریں، شریعت مقدسہ میں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ تمہاری عبادات اس ترتیب اور طریقے پر ہونی چاہیے کہ کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچے۔ حجر اسود ہے، حجر اسود اللہ کا بڑا انعام ہے دنیا میں، اور جس بندے نے حجر اسود کا بوسہ لیا، اللہ پچھلے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ جنت سے لایا گیا مبارک پتھر، اور پھر حجر اسود، فرمایا جس آدمی اس کو دنیا میں اللہ کا دایاں ہاتھ کہا گیا، اتنی بڑی اعزاز والی بات ہے۔ حجر اسود کا اب بوسہ لینا ہے حج اور عمرے کے موقع پر، فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے، دکم دکم جیسے عام طور پر وہاں ہوتی ہے، اس طرح کی کہ اللہ کے بندوں کو دھکے دینا، آگے پیچھے ان کو پھینکنا، اس طرح پہنچنا۔ فرمایا بوسہ زیادہ سے زیادہ مستحب درجہ ہے، سنت درجہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بوسہ لیا بھی ہے، لیکن نفل اور ایک مستحب کام ہے، سنت کام ہے۔ اب اگر کسی بندے کو ہم سے تکلیف پہنچے نا تو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اب شریعت مقدسہ کہتی ہے کہ اگر بوسہ دیتے ہوئے تکلیف پہنچانی پڑتی ہے، فرمایا بوسہ چھوڑ دو،
اور دور سے کھڑے ہو کر استلام کر لو، جو اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لو، اللہ اس ہاتھ کے چومنے کو بھی حجر اسود کے چومنے کے برابر درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، شوق ہوتا ہے کہ میں اس کو چوموں، لیکن اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، یہ عبادت اب عبادت نہیں رہے، یہ تو نفل اور مستحب درجہ بن گیا نا، اور تکلیف پہنچانا تو حرام درجہ ہے نا۔ تو نفل اور مستحب کام کو کرنے کے لیے حرام کام کا ارتکاب کرنا، شریعت مقدسہ ہمیں اس بات سے روکتی ہے۔ نماز با جماعت ادا کرنا بہت بڑا ایک اہمیت والا فضیلت والا عمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 نمازوں کا اجر و ثواب بھی بیان کیا، اور جامع مسجد میں ایک نماز با جماعت ادا کرنے پر 500 نمازوں کا اجر و ثواب بھی ارشاد فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ نماز با جماعت نہیں پڑھتے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ یعنی دیکھیں نا، اتنا بڑا تاکیدی حکم ہے نا۔ اور پھر یہ حکم کا درجہ جو ہے، بعض فقہاء نے سنت موقدہ اور بعض نے واجب لکھا ہے۔ بعض ائمہ کرام تو فرماتے ہیں کہ نماز ہوتی ہی جماعت کے ساتھ ہے۔ اب اتنا بڑا تاکیدی اور اجر و ثواب والا کام، تاکیدی حکم، سنت موقدہ ہو، واجب ہو، لیکن فرمایا کہ اگر تم نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہو، اور پھر تم سے اگر کسی اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچی ہے، ایسی کوئی بیماری ہے، کوئی کیفیت ہے، مثال کے طور پر اگر وہ کیا کر رہا ہے کہ تھوڑا پچی ہے، اور اس سے کیا ہے، مکھیاں اس کے اوپر بیٹھ رہی ہیں، اور اس سے میک سی اور بو سی نکل رہی ہے، تو مسجد میں جاؤ گے نا تو اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوگی۔ تو فرمایا اب نماز با جماعت نہ پڑھو۔ نماز با جماعت اپنی جگہ پر اہمیت والا ایک عمل ہے، لیکن تمہاری وجہ سے مسجد میں جا کر اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچے گی تو یہ تو حرام کام ہے، فرمایا یہ کام نہ کرو۔ اب یہاں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہاں اب دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں، حجر اسود والی، اور دوسری مثال نماز با جماعت پڑھنا، یہ عبادت کا کام ہے، فرمایا کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کریم جس وقت بندہ پڑھتا ہے، بندہ اگر ذوق اور شوق کے ساتھ ہو، من بندے کے ساتھ ہو، تو پڑھتے ہوئے لذت اور مزہ بھی آدمی کو آتا ہے، آدمی طبی طور پر آواز ذرا اونچی بھی کر لیتا ہے۔ لیکن فرمایا قرآن کریم اب پڑھنے پر اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا اجر و ثواب، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر قرآن کریم پڑھتے ہوئے اگر ایسا ہو کہ اللہ کے بندوں کو اگر اس سے کیا ہے تکلیف پہنچ رہی ہے، ان کی عبادات میں، ان کی ان چیزوں میں خلل آ رہا ہے، فرمایا یہ قرآن کریم بھی اونچی آواز سے پڑھنا تمہارے لیے باعث اجر و ثواب بھی نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر ہم اتنی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، اور دائیں بائیں کیا ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ اپنا تسبیحات آہستہ آواز سے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ کیا پڑھ رہا ہے، اللہ کا نیک بندہ، اب اونچی آواز سے اس کی عبادت میں خلل آئے گا نا۔ فرمایا اس طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اسی طرح یاد رکھیں، جیسے یہ واضح نصیحت ہے، جمعہ کا بیان چل رہا ہے، اور درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، اور تعلیم کا حلقہ ہے، اب یہ کام ہو رہا ہے، اور باہر سے آنے والا بندہ آ کر اونچی آواز سے سلام نہ کہے۔ اب یہاں دیکھیں عبادت کا کام ہے سلام بھی، لیکن شریعت مقدسہ ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ایک عبادت کرتے ہوئے اگر ایسی کوئی صورت بن جائے اور دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے، شریعت مقدسہ پھر اس عبادت کے کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ یعنی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچے۔ قرآن کریم پڑھیں، ایسا آواز سے پڑھ لیں۔ اب اس کے اوپر ایک واقعہ، وہ واقعہ یہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا، اور ایک واعظ تھے، اور وہ اونچی آواز سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے قریب بیٹھ کر نا مسجد نبوی شریف میں لوگوں کے اندر واعظ و نصیحت کرتے تھے۔
اب یہ بیان کہہ لیں، واضح و نصیحت کہہ لیں، لیکن ان کی طبی طور پر آواز اتنی اونچی تھی کہ اما جی کے جو معمولات تھے ان میں خلل آتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جی آپ ان کو سمجھائیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تو پیار کے ساتھ اس کو سمجھایا نا کہ بھئی اس طرح نہ کریں کہ آپ کی زبان سے، آپ کی آواز سے ان کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے، اما جی کو ان کی معمولات میں خلل آ رہا ہے، ان کی عبادات میں خلل آ رہا ہے۔ تو کچھ دن تو وہ بندہ روکا رہا، اور بعض بندے ہوتے ہیں وہ بس عارضی طور پر بات مان لیتے ہیں، تو کچھ دن گزرنے کے بعد پھر اونچی آواز سے بیان کرنا شروع کر دیا، واضح و نصیحت۔ پھر اما جی نے حضرت عمر کو شکایت کی، حضرت عمر نے ان کو بلایا، فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ ضرب استعمال کروں، یعنی ڈنڈا ماروں تجھے، کہ یہ کون سی عبادت ہے؟ ان لوگوں کو ٹھیک ہے واضح و نصیحت کریں، بیان کریں، دین کی بات کہیں، لیکن اما جی کے معمولات میں تو خلل نہیں آنا چاہیے نا، یہ تو نے کون سا طریقہ اختیار کر لیا؟ اب یہاں سے ذرا اندازہ کر کے دیکھیں کہ بھئی عبادات کرتے ہوئے پھر بھی اس بات کو شریعت مقدسہ سامنے رکھتی ہے اور ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ تمہاری وجہ سے، کہ عبادت کی وجہ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ بیان کرتے ہوئے اگر اما جی کو تکلیف پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مسجد کا اوپر والا سپیکر، اللہ کی پناہ، یہ جمعرات آپ کے سامنے جب ہوتی ہے تو بعض جگہ تو دیکھا ہے بچے کی پیدائش ہو گئی جی، وہ پھر مولوی صاحب نے فلاں نے 10 روپے دیے فلاں کی پیدائش کی خوشی کے اندر، اور پھر وہ مغرب سے سلسلہ چلے گا، بلکہ بچے کی پیدائش سے وہ دن کو بھی شروع ہو جاتا ہے، فلاں آدمی صحتیاب ہو کر آ گیا تو اس کی خوشی میں اس نے 50 روپیہ دیا ہے جی، سپیکر چلتا ہے، پھر ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹے یہ ترتیب چلتی رہتی ہے۔ کیا شرم یہ چیز جائز بن جائے گی؟ ایسا بیان یاد رکھیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ اوپر والے سپیکر یہ اذان اور عربی خطبے کے علاوہ بیان کے لیے استعمال کرنا اذیت مسلم کی وجہ سے فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ بھئی بیان کے لیے استعمال کرنے کی حضرت فرماتے جائز نہیں ہے، ایک تو دین کی بات کی ناقدری ہے۔ جو جمعے میں بیان سننے کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں ان تک آواز پہنچاؤ، اور اسی طرح جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور ان کی توجہ کسی اور طرف ہے، وہ دین کی بات کی ان بیچاروں سے ناقدری ہو جائے گی۔ قرآن کریم جیسے شبینے کے طور پر پڑھا جاتا ہے، اب لوگ بھی جانے کیا ہیں اپنے گھروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں وغیرہ، آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، لوگ سجدہ تلاوت سن رہے ہیں، ان پر واجب ہو رہے ہیں، نہیں کریں گے وہ بیچارے گناہگار ہوں گے۔ ان کو اس گناہ کے اندر کس نے ڈالا؟ جنہوں نے یہ کام کیا ہے نا۔ اب یہ سپیکر چلے گا، گھر کے اندر کچھ بوڑھے بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، مریض بھی ہوں گے جن کو آرام کی ضرورت ہے، اور بچے تھوڑا سا شور ہو تو جلدی ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر جلدی سونے کا نام بھی نہیں لیتے۔ شریعت مقدسہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ تم اس طرح کی زندگی نہ گزارو، عبادات کا ایسا طریقہ اختیار نہ کرو کہ جس سے کیا ہو کہ دوسرے بندوں کو کیا پہنچے، تکلیف پہنچے۔ ہم اس کو دین اسلام کا حصہ نہیں سمجھے۔ معاشرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طلع امتیاز تھا کہ آپ کی خانقاہ کے اندر آنے والا ہر بندہ آپ کا ایک مزاج تھا کہ آپ کا مرید اگر وہ معمولات کے اندر کوئی کمی کر لیتا ہے نا، حضرت نے فرمایا کہ 10 تسمیہ پڑھو، اس نے 10 کی جگہ 5 پڑھ لیا، تو حضرت اس بات کو تو کیا کر لیتے، اپنا برداشت کر لیتے، قبول کر لیتے۔ اگر کسی بندے کے بارے میں یہ شکایت آتی کہ اس بندے نے فلاں کو تکلیف پہنچائی ہے، اور اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ برداشت نہیں فرماتے تھے، فوری طور پر اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ زاہد عابد بننا چاہتے ہیں نا تو اور بہت ساری خانقاہیں ہیں، وہاں چلے جائیں، میرے پاس اگر آنا ہے تو صحیح معنی میں انسان بننے کے لیے آئیں، یہاں بندے کو انسان بنایا جاتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو دین اسلام کا حصہ نہیں سمجھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی آپ رہنمائی کرتے تھے۔ آپ کے خانقاہ کے خادم تھے بھائی نیاز صاحب ان کا نام تھا،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اصولی آدمی تھے، اب نیاز صاحب حضرت کے خادم تھے، تو بعض خادم جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا پھر بعض دفعہ سختی زیادہ بھی کر لیتے ہیں، آنے والے لوگوں کو بھی یہ کام کریں، یہ نہ کریں، اس طرح کریں، اس طرح نہ کریں، وہ کچھ ڈانٹنے لگے زیادہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کے شکایت لگائی کہ حضرت یہ جو بھائی نیاز صاحب ہے نا، یہ تو آپ بہت سر پہ چڑھ گئے ہیں، یہ آنے والے بندوں کو تو بہت کیا کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں ان کو، ان کے ساتھ رویہ ان کا اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا، فرمایا نیاز صاحب کہ اس طرح بندے شکایت لے کے آئے ہیں۔ اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ذرا انداز غصے والا بلکہ ڈانٹا کہ تو اس طرح کیوں کرتا ہے، اس طرح۔ وہ آگے جواب میں کہنے لگا، حضرت اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو۔ اب دیکھیں نا خادم، ادھر حضرت کا کتنا بڑا مقام، اور حضرت نے غصہ نہ کیا۔ اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یہ لوگ جو باتیں آپ کو پہنچا رہے ہیں نا، یہ اللہ سے ڈرے، جھوٹ نہ بولیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن وہ جلدی کے اندر نا وہ بڑوں کے سامنے بعض دفعہ آدمی ڈر کر بات ذرا پوری نہیں ادھوری سی ہو جاتی ہے، وہ کہنے لگا حضرت اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو، اس طرح کی بات کہے تو وہ لوگوں کے بارے میں رہا تھا کہ لوگ اللہ سے ڈریں، اور جھوٹی باتیں آپ تک میرے متعلق پہنچی ہیں تو حضرت کو کہہ دیا۔ حضرت کو جب کہا نا تو حضرت فوری طور پر گردن نیچے کر لی اور فرمانے لگے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب یہ بات فرما کر آپ گھر کی طرف چلے گئے، اور جب واپس آئے تو پھر نیاز صاحب سے بھی معافی مانگی اور پھر اصول بیان کیا۔ فرمایا کہ دیکھو کہ جب ایک رخ تمہارے سامنے آئے، ایک پہلو تمہارے سامنے آئے، اس پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جب تک بندہ دوسرے کی بات پوری نہ سنے نا، اس وقت تک بندے کو بات سمجھ نہیں آتی کہ ان میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، بات کی حقیقت کیا ہے۔ آدمی تہ تک اس وقت پہنچتا ہے جب دونوں فریقوں کی بات سنے گا نا۔ تو مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی اور میں نے ایک بات سنی ہے، ایک رخ میرے سامنے آیا، میں نے نیاز صاحب سے بات سنی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اتنے بڑے ہو کر نظم کے بارے میں اور تربیت کے بارے میں، بلکہ ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے، فرمایا کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان کی تکلیف اور ہاتھ کی تکلیف۔ اب زبان کی تکلیف کے اندر صاف ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ گالی گلوچ وغیرہ، کسی کو ماں بہن کی گالی، گندی باتیں وغیرہ، اب یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ریبتیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں زبان کی تکلیف میں آ جائیں گی، اور زبان کے ذریعے کسی کو اس طرح کے الفاظ کہنا، اس کا دل بیچارے کا ٹوٹ جائے۔ عالم مولانا مفتی مشرف سے رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کے گھر میں جانا ہوا تو دیکھا تو اس کی بہو جو ہے نا، وہ اپنی ساس کے اوپر بڑے غصے کا اظہار کر رہی ہے، گھر میں بڑی تیز سے چل رہی ہے بہو، اور غصے کا اظہار ناراضگی کا۔ تو میں نے بالآخر پوچھ لیا کہ وجہ کیا ہے، تو ساس کی طرف سے یہ جواب ملا، میں نے صرف 2 جملے تو کہے تھے بس، میری شامت آگے 2 جملوں کی وجہ سے یہ ناچتی ناچتی پھر رہی ہے، اس کو خاموشی نہیں آ رہی، تو 2 جملے۔ میں نے پوچھا کون سے 2 جملے؟ میں نے کہا کہ تیری امی باندی اور تیرا ابا غلام ہے، غلام اور باندی کی تو بیٹی ہے کنجر، اس طرح کے نام ہے۔ فرمایا یہ 2 جملے تو اس کی ساری عزت کو خاک میں ملا دیا نا۔ اب یہ 2 جملے تھے نا، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف ایک شعر عربی کا منسوب ہے، فرماتے ہیں جراحت السنان لحت یام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار اور نیزے کا، چھری اور چاقو کا زخم جو ہے وہ وقت کے ساتھ بھر جاتا ہے مرہم پٹی سے، لیکن جو زبان زخم کرتی ہے وہ دل کے اندر اتنا گہرا اثر رکھتا ہے کہ وہ ساری زندگی نہیں بھولتا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے کیا وہ زخم اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے؟ وہ ساری زندگی نہیں بھولتی۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کے ذریعے، فرمایا کسی کو تکلیف نہ دو، زبان کے ذریعے اور ہاتھ کے ذریعے۔ ان میں سے سب سے پہلے زبان کو استعمال ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا ذکر کیا۔ یہاں بھی علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، وہ نقطہ کیا ہے؟
فرماتے ہیں وہ نقطہ یہ ہے کہ زبان والی تکلیف جو ہوتی ہے نا، بنسبت ہاتھ والی تکلیف کے زیادہ گہرا اثر رکھتی ہے، اپنا بہت گندا اثر چھوڑتی ہے۔ اس لیے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان، بہت سارے لوگ ہوں گے جو اپنی اس زبان کی کٹی ہوئی کھیتی کی وجہ سے الٹے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ زبان ہی کو تو غلط استعمال کیا نا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے، علماء نے یہاں ایک نکتہ لکھا، ہم نے اپنے حضرت جی سے بھی یہ بات سنی ہے کہ اللہ نے باقی جتنے جسم کے اعضاء ہیں نا، ہڈی ہے، زبان میں ہڈی نہیں ہے، اللہ نے نرم بنایا، اور قرآن کریم کا جو سینٹر پوائنٹ مین درمیان ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، وہاں بھی نرمی والا حکم ہے، تو زبان کے اندر ہڈی نہیں رکھی، تو اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا اس ترتیب میں نا کہ یہ نرم اور پیار محبت والا، نرمی والا طریقہ اختیار تمہیں اپنی زندگی میں کرنا چاہیے، اور یہ عمل اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کو پیارا ہے۔ اگر آدمی جانوروں کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرتا ہے اور پرندوں کے ساتھ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی اپنے بندے کو معاف فرما کر پتہ نہیں کتنے درجہ عطا فرماتے ہیں، ولیوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر وہ واقعہ میں عرض کرتا رہتا ہوں جو صحیح حدیث پاک کا ہے کہ وہ فحشہ بدکار عورت کتے کے پیاسے بچے پر رحم کیا، اور وہ اپنا دوپٹہ موزہ استعمال کر کے پانی نکال کے، تو اللہ نے معاف نہیں کر دیا، اللہ رب العزت نے جنت نہیں بھیجا اس عمل کی وجہ سے۔ اور ایک عورت کے متعلق آیا، فرمایا کہ وہ نمازیں بہت زیادہ پڑھتی ہے، روزے وغیرہ پر، زبان وغیرہ پر، اس میں خیر نہیں ہے۔ ایک عورت کے متعلق یہاں بھی آیا حدیث پاک میں، ہے بڑی نیک بڑی اچھی ہے، بلی کو باندھ کے رکھا، نہ اس کو پانی دیا، نہ اس کو کوئی کھانا دیا، نہ اس کو چھوڑا، اسی حالت میں مر گئی، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ یعنی اگر جانوروں کو بندہ تکلیف پہنچائے نا، اللہ رب العزت اس کے بارے میں بندے کی رعایت نہیں کرتے۔ اگر اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائے گا تو پھر اللہ پروردگار معاف فرما دیں گے۔ یہ حق العبد ہے، یہ بندے کا حق ہے۔ زبان کے ذریعے بھی تکلیف نہیں، ہاتھ کے ذریعے بھی فرمایا کامل مومن اور مسلمان میرے آقا نے فرمایا وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب زبان کے ہاتھ کی تکلیف کے اندر، زبان کی تکلیف تو عرض کر دی ہے، ہاتھ کی تکلیف کے اندر کسی کو مارنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مجدد کا مقام دیا تھا، یقین کر لیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں پھر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر بعض مشترکہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کے رکھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تولیہ ہے، پھر ہاتھ منہ دھونے کے بعد ہر بندہ اس کو استعمال کرتا ہے، یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں ہیں، ہاتھ دھونے کے لیے صابن وغیرہ ہے، وہ ویسے بھی ایک جگہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا جس چیز کی جس جگہ جو مقرر ہے استعمال کرنے کے بعد، فرمایا معاشرت کے آداب ہیں، اس کو اسی جگہ رکھیں۔ آپ نے کسی اور جگہ رکھا اور بعد کے اندر گھر کی کسی بندے کو اس کی ضرورت پیش آئی اور وہ بیچارہ تلاش کرتا رہا، تو فرمایا تم نے ہاتھ کے ذریعے بھی اس بندے کو تکلیف پہنچی۔ اللہ کا فرمایا کہ یہ بھی جرم ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے اوپر ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت جب بیمار تھے اور حضرت کا وصال ہوا، اس سے تھوڑے دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں واش روم میں کوئی ٹوٹی وغیرہ پانی نہیں، لوٹے میں پانی ڈال کر ساتھ لے جانا پڑتا، واش روم اس طرح کا سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا، وہ اب جمعدار وغیرہ وہ ترتیب ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت اٹھے، اپنے رات کے وقت تقاضا تھا، اور پانی جہاں لوٹا پڑا تھا پانی دیا، اور پھر گئے تقاضے سے فارغ ہوئے، بڑی مشکل سے حضرت چل چل کر، اہلیہ بھی سوئی، حضرت کی اولاد تو نہیں تھی، بیوی کو جگایا نہیں، سرکار تو عالم۔ اب یہ اس طرح اللہ کے ولی نہیں بنے، یہ تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے، عائشہ فرماتی ہیں بالکل آرام کے ساتھ، تو میرے آقا نے کپڑے وغیرہ پہنے، وہ بالکل آرام کے ساتھ ہے، جوتا پہنا آرام کے ساتھ، دروازہ کھلا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ میرے آقا کا یہ مزاج تھا۔ ایسے نہیں ہے کہ سربراہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آئے یا اس طرح کی ترتیب کے پورے گھر والے جو ہیں اٹھ جائیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں کرتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ فارغ ہوئے تقاضے سے آئے، بمشکل کافی وقت لگا جانے میں آنے میں، گھر کے اندر ہی تو بیت الخلا تھا،
لیکن جب بستر کے اوپر آئے نا پھر یاد آیا کہ لوٹا میں ادھر بھول گیا ہوں، لوٹا رکھنے کی جگہ یہ ہے، میری بیوی اٹھے گی، اس بیچاری کو تکلیف ہو گئی، دوبارہ پھر اٹھے، اور پھر کا وقت لگا آنے جانے میں، بیمار تھے، چلنے میں مشکل تھی، لیکن معاشرت کا ہمیں سبق سکھا کے گئے ہیں کہ گھر میں مشترکہ چیزیں جہاں جہاں جو چیز استعمال والی ہوتی ہے رکھنے کی جگہ ہے اس کو اسی جگہ پر رکھیں، وگرنہ آپ نے گھر والوں کو بھی تکلیف دی ہے، اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بات اخیر میں نقل کر کے بات کو میں مکمل کرنے والا ہوں، فرماتے ہیں کہ اسی زمرے کے اندر آتی ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے مکان کے آگے سرکاری وہ جو ہوتی ہے نا گلی، ایک حد ہوتی ہے، اس کے اندر ہم کیا واش روم بنا لیتے ہیں، اور پھر سیڑھیاں اس طرح لمبی کہ وہ آدھی سڑک اس کے اندر آ گئی ہے، اور یہ معاشرے کے اندر عام ہے، ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، حضرت فرماتے ہیں حرام ہے، یہ غلط ہے۔ اور فرماتے ہیں اسی طرح گاڑی ایسی جگہ پہ کھڑی کرنا کہ جہاں لوگوں کے گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے، فرمایا یہ بھی اذیت مسلم میں شامل ہے، اور ایسی جگہ ٹینٹ لگا دینا غمی اور خوشی کے موقع پر لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے اور تکلیف ہو رہی ہے، فرمایا یہ بھی اذیت مسلم کی وجہ سے غلط ہے، حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کامل مومن مسلمان بننے کے لیے ہمیں ایسا طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے کہ ہماری طرف سے ہمارے وجود سے اللہ کی کسی دوسرے بندے کو تکلیف نہ پہنچے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا